السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتك ونارك۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، کچھ ہی لمحہ پہلے میں نے قرآن پاک کی ایک مشہور آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تیری جنت اور تیری دوزخ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حکم میں علماء نے کئی حکمتیں تحریر کی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد والدین کو کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ایجاد ہے، اور اس کا ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سبب حقیقی کی تعظیم کا حکم دیا اور اس کے فوراً بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم دیا۔ مخلوق میں جتنی نعمتیں اور احسانات والدین کے اولاد پر ہیں، اتنی نعمتیں اور احسانات اور کسی کے نہیں ہے۔ بچے پر حد درجہ شفقت کرنا، اسے ضرر سے بچانا، اس کی طرف خیر پہنچانا ان کا فطری اور طبعی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا حقیقی مربی ہے اور ظاہری طور پر اس کے ماں باپ اس کے مربی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کے باوجود اس سے اپنی نعمتیں منقطع نہیں کرتا، اسی طرح ماں باپ بھی اس کی غلط کاریوں کے باوجود اس پر اپنے احسانات کو کم نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا بندے سے کوئی عوض طلب نہیں کرتا، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد پر احسانات کا عوض طلب نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرنے سے نہیں اکتاتا، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں اکتاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو غلط راستوں میں بھٹکنے اور برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو سرزنش کرتا ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو بری راہ سے بچانے کے لیے ان کو سرزنش کرتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، والدین میں سے ہر ایک عظیم تر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں زیادہ افضل و اعلیٰ اور کن کے حقوق سب سے زیادہ ہیں؟ تو یاد رہے، ایک حدیث پاک کے مطابق والدہ کا حق والد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی؟ قال امک، قال ثم من؟ قال امک، قال ثم من؟ قال ثم امک، قال ثم من؟ قال ثم ابوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون ہے؟ فرمایا، تمہارا باپ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ برداشت کر کے اس کو جنا۔ آیت کریمہ میں غور کریں کہ پہلے تو دونوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، مگر حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا کے ذریعے والدہ کی خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے اور نیک سلوک میں ماں کو مقدم رکھنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا والدہ کا حق ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہے؟ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے سوال ہوا
کہ اولاد پر ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا، تو آپ علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ اولاد پر ماں اور باپ دونوں کا حق نہایت عظیم ہے، البتہ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے، اور ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ خدمت اور لینے دینے کے معاملات میں ماں کا حق زیادہ ہے، جبکہ ادب و احترام میں باپ کا حق زیادہ ہے، یعنی تعظیم باپ کی زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ عالمگیری میں ہے الاب یقدم علی الام فی الاحترام والام فی الخدمت لو دخل علیہ فی البیت یقوم للاب، یعنی احترام میں باپ مقدم ہے اور خدمت میں ماں، حتیٰ کہ اگر گھر میں دونوں اس کے پاس آئے ہیں تو باپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔ حضرات گرامی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد پر مقدم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے قال رجل اجاہد قال لك ابوان قال نعم ففیہما فجاہد، یعنی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جہاد کروں؟ آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، پھر تم ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد پر بھی مقدم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکا دو۔ رحم دلی سے بازو جھکانے کا کیا مطلب؟ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ اپنی کتاب تبیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ پرندہ جب اپنے چوزا کو اپنے جسم کے ساتھ ملانا چاہتا ہے تو اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے، اس وجہ سے پروں کو جھکانے سے مراد ہوتی ہے بچے کی اچھی پرورش کرنا، اور یہاں یہ مراد ہے کہ اپنے والدین کی اچھی طرح کفالت کرو اور ان کے خرچ کو اپنے خرچ سے ملا لو اور ان کو الگ نہ کرو، جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہارے خرچ کو اپنے خرچ سے الگ نہیں رکھا۔ حضرات گرامی، آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کا خرچ اٹھاتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ کھلاتے ہیں، بیمار پڑنے پر پیسے سے ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ عوام تو چھوڑیے، علماء کا برا حال ہے، کیا علماء انہیں ایذا پہنچانے کا وبال نہیں جانتے؟ آج ہم دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ کیا صرف دعا کرنے سے ہی ان کا حق ادا ہو جاتا ہے، یا ہمیں اپنے عمل سے بھی ان کا حق ادا کرنا پڑے گا؟ حدیث پاک میں ہے عن جابر بن عبد اللہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی مال وولد وان ابی یرید ان یجتاح مالی فقال انت ومالک لابیک۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرا مال چھین لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ حضرات اکرامی، حقوق والدین کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بہت ساری آیت و احادیث ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، اس کا ثواب جہاد کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، اور اس کا اجر حج اور عمرہ کے مساوی ہے۔ والدین کے قدموں میں رہنا جنت کی طرف پہنچاتا ہے، اس سے عمر زیادہ ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، دوزخ سے نجات ملتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، اور ان کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جبکہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا گرتا ہے، محشر میں جنت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کا کوئی عمل اصلاً قبول نہیں ہوتا، اور ماں باپ کے نافرمان کا کوئی عمل اصلاً قبول نہیں ہوتا۔ موت سے پہلے اس کو دنیا میں فقر، ذلت اور مہلک بیماریوں کی سزا ملتی ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کا خاتمہ خراب ہوتا ہے، اس کی بصیرت سلب ہو جاتی ہے اور ایمان جاتا رہتا ہے، اور مرتے وقت وہ کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ حضرات گرامی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص جو کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود اپنے والدین کو ستاتا ہے، انہیں ایذا دیتا ہے، ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا شخص نہ صرف گنہگار بلکہ گنہگاروں کا سردار ہے، عذاب الہی کا حقدار اور بہت بڑا بدکار ہے۔ ایسے شخص کو امام بنانا
اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سکرۃ المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔